الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ دوستو، بر صغیر کی سطح پہ اگر دیکھیں تو دین کو سمجھنے کا عجیب و غریب رویہ سامنے آتا ہے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں 2-3 ایسی خبریں سامنے آئیں جنہوں نے ہمیں اندر سے بالکل ہلا کر رکھ دیا۔ ایک خبر تھی جس میں 2 والدین ہیں، ماں اور باپ، اور دونوں ٹیچر ہیں، اساتذہ ہیں، یعنی وہ گیان بانٹتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک 27 سالہ اور اپنی ایک 22 سالہ 2 بچیوں کو قتل کر دیا، اور جب پولیس انویسٹیگیشن ہوئی، تفتیش کی گئی، تو انہوں نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھ سے اپنی ان 2 بیٹیوں کو قتل کیا ہے، ان کی وہ دونوں بیٹیاں آج کے بعد یعنی دوسرے دن خود سے زندہ ہو جائیں گی۔ یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، اور ان کا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے، ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چونکہ بلیدان دے رہے ہیں، سیکریفائس کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ان کی یہ بچیاں پھر خود سے زندہ ہو جائیں گی۔ تصور کیجئے انسان کتنی مشقت، محبت، کتنی اپنائیت سے اپنے بال بچوں کو پالتا پوستا ہے، اور کیا عجیب اٹیچمنٹ ہوتی ہے انسان کو اپنی اولاد سے۔ لیکن یہ کیسا عقیدہ ہوگا اور کتنا گہرا ہوگا اس کا اثر انسان کے ذہن و دماغ پہ، کہ وہ آسانی سے اپنی بیٹی کو، جوان سال بیٹی کو، 22 سال کی ہے، 27 سال کی ہے، اور وہ قتل کر دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ کیرلا کے ایک شہر پلاکڑ کا ہے۔ وہاں ایک مسلم خاتون نے، اور یہ ظاہر ہے بہت تعجب خیز بات ہے، مسلم خاتون نے اپنے 6 سالہ بیٹے کو قتل کر دیا، اور جب اس کی تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے کو اس نے قتل کیا ہے، یہ قربانی پیش کی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ کیسا اندھیارا ہے۔ کوئی بھی دین کیا یہ سکھا سکتا ہے؟ کیا یہ تصور میں انسان کے آ سکتا ہے کہ کوئی دین انسان سے یہ مطالبہ کرے گا کہ وہ اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا بلیدان دیں، اپنے بچوں کو، جگر گوشوں کو قتل کر دیں؟ ظاہر بعد میں جب ان واقعات کی تفتیش ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ پولیس کو اس میں اور بھی بہت سارے اینگلز نظر آئیں، ان کے دوسرے زاویے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ ایسی صورت میں کیا وہ لوگ جو دین سے منسلک ہیں، دین کی ترویج و اشاعت، دینی تعلیمات کو عام کرنے کی ذمہ داری جن کے سر پہ ہے، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ بنیادی حقیقت دین سے متعلق لوگوں کو بتائیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جہاں تک یہ حقیقت نہیں پہنچ سکی ہے کہ دین کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، ایشور کو کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، وہ کیا مطالبہ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا ہے؟ کیا وہ ایک مسلم خاتون جو اپنے بیٹے کو قتل کر رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ اللہ پاک کو راضی کر رہی ہے، خوش کر رہی ہے، اس مسلم خاتون تک کیا ہم پیغام پہنچانے میں کامیاب ہیں؟ یا ایسے بہت سارے افراد جو بہت سارا پیسہ ضائع کرتے ہیں، جگر گوشوں کو ضائع کرتے ہیں، بہت ساری اپنی چیزیں، سامان، قیمتی اشیاء
جہاں تہاں یوں ہی پھینک دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ پھینکنے سے برکت ہوگی، ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. عجیب و غریب توہمات ہیں، اسٹیریوٹائپس ہیں. ان اوہام و خرافات کے خلاف ہماری کتنی کوشش ہو رہی ہے. یہ تو چھوڑ دیجئے، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ اتنا گمبھیر، جس کو بولتے ہیں اتنا گمبھیر سنگین مسئلہ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی عجیب و غریب توہمات کے شکار ہیں. کسی ریاست میں اگر کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور اگر کسی تنظیم کی کوشش سے کوئی فیصلہ ملت کے فیور میں آ جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ، مدارس کے فارغین تک یہ سوچتے ہیں کہ فلاں حضرت کے تصرف سے یہ کام ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ بنیادی اسلام کو، قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے میں ہم کتنے کامیاب ہیں. کیا ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج اور چاند کا ذکر کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ فرماتا ہے کہ رات و دن اور یہ ساری چیزیں، رات دن، سورج چاند، یہ ساری چیزیں، یہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سورج اور چاند کو مت پوجو، اس کو پوجو، اس کی عبادت کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہو. سورج اور چاند اپرنٹلی، ظاہری طور پہ یہ انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، بڑی قوت کے طور پہ ابھر کر سامنے آتی ہیں. ان دونوں کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ قوت، جو مرجع ہے قوت کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. سورج اور چاند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جو محور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، کسی اور ذات کو محور نہ بنایا جائے، کسی سے بھی فائدے اور نقصان کی توقع نہ رکھی جائے. تو جب کیفیت یہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جاننے کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. پورے عالمی انسانی تاریخ میں اسلام نے پہلی مرتبہ منظم انداز میں بہترین طریقے سے یہ حقیقت انسانوں کو سمجھائی کہ یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. جو سینٹر پوائنٹ ہے اس دنیا کا وہ انسان ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جتنی چیزیں وہ تمہارے لیے بنائی ہیں، تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے بنایا، اور بقیہ کائنات کی ساری چیزوں کو، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخرناہا لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مسخر کر دیا انسانوں کے لیے. یہ جو تسخیر کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ایک طرح سے مکلف بھی کیا گیا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے بنی نوع انسان کے لیے. اور یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے جیسے حوالے کر دیے کہ جاؤ اپنی زندگی جی لو. یہ جو تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ عقیدہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور بقیہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں اہم ترین انسان ہے، اور انسانوں کے لیے ہی دراصل بقیہ سارا کاروبار ہے. یہ ساری کائنات انسانوں کے لیے ہے. سینٹر پوائنٹ جو بنیاد ہے وہ انسان ہے. تو یہ انسان اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتا، اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. یہ شکتی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، کسی اور سے نہیں. یہ جو تصورات کام کرتے ہیں، آپ نے فلانے دن کو سفر نہیں کرنا ہے، کوئی راستے سے اگر گزر رہے ہیں اور کوئی بلی تک گزر گئی تو آپ کا سفر خراب ہو جائے گا، کوا اگر بول گیا تو کیا خرابی پیدا ہو جائے گی، یا اس طرح کے بہت سارے تصورات، یا بہت سارے انسانوں کے بارے میں کہ اگر ان سے آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تو ایسے فوائد آپ کی جھولی میں آ گریں گے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی بجائے بہت سارے لوگ اپنے مفادات کی خاطر انسانوں کو انسانوں سے
یا دوسری مخلوقات کے حوالے کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آج بھی انبیاء کی جو بنیادی دعوت ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مشکل کشا سمجھنا، اسی سے لو لگانا اور اسی کے راستے پہ چلنا، یہ جو بنیادی دعوت ہے، اس بنیادی دعوت کی اہمیت اپنی جگہ مکمل طریقے سے 100% برقرار ہے۔ آج بھی کرنے کا کام، بنیادی کرنے کا کام یہی ہے۔ جن مسلمانوں کو پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہ سارے جو تم نے گورکھ دھندے کھول رکھے ہوئے ہیں یہ سب تمہیں ضائع کریں گے، برباد کریں گے، نقصان کریں گے، ان سے نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ ساری چیزیں صرف اندھیرا کی حیثیت رکھتی ہیں، اجالے اسلام میں ہیں، ادھر آ جاؤ۔ خود اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ ماں، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ ماں اگر وہ کیسا اس کو گھول کر پلایا گیا ہوگا، کیسے غلط تصورات اس کے ذہن میں ڈالے گئے ہوں گے، اور یہ جو بہت سارے وہ کاروبار کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، عجیب و غریب بابا ہیں، عجیب و غریب مذہبی شخصیات ہیں، اور ان کے بارے میں عجیب و غریب تصورات عام کیے جاتے ہیں۔ ارے حضرت نے دیکھ لیا نا آپ کو، آپ کا کام بن جائے گا، آپ یہاں پہنچ گئے نا، اب آپ کو اولاد ہونی ہی والی ہے، اب ایک دم گھبرائیے نہیں، اب آپ کو کوئی مصیبت آنے والی نہیں ہے۔ وہ 7 کنوؤں کا پانی لے کر کے آئیے اور پھلانے میوہ جات اکٹھا کیجئے، ان میں پھونک دوں گا اور آپ کا سارا کام بن جائے گا۔ آپ فلانے حضرت کے پاس چلے جائیے، فلانے جگہ بیٹھتے ہیں، اور واپس جب آئیے گا تو ان کو پیٹھ مت دکھائیے گا، آپ کو بتا دیں کہ یہ سارے گورکھ دھندے چل رہے ہیں اور ان کے اثرات ہیں باضابطہ۔ اور یہی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں پیٹ پالو، جو اپنے مفاد کی خاطر اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے دین و ایمان سے ہی نہیں کھیلتے، ان کے بال بچوں سے بھی کھیل جاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ یہ جو دھندا چلانے والے لوگ ہیں، ان کے دھندا کو روکنے کا اور لوگوں کی انسانیت کی فائدہ رسانی کا کام تب ہوگا جب ہم صحیح کتاب و سنت کو لے کر کے لوگوں کے پاس جائیں گے۔ اللہ کا جو یہ کلام ہے، اور جو مسلمان بھی اللہ پاک کا یہ کلام پڑھ لے تو وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا کہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، نقصان اور فائدہ یہ سب اللہ پاک سے مربوط ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر ٹھیک سے پڑھ لے، صرف سورہ فاتحہ سمجھ جائے تو انشاءاللہ یہ جتنے سارے دھندے ہمیں نظر آتے ہیں گورکھ دھندے، وہ انشاءاللہ کم ہو جائیں گے۔ بہت سارے مباحث ہوتے ہیں جن پہ گفتگو ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن جو بنیاد ہے، بنیاد کا پتھر یہی ہے، اصل یہی ہے، اور اس حقیقت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جو لوگوں کو ایک اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور یہ پوری کائنات اللہ پاک نے ہمارے لیے مسخر کی ہوئی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے انہیں بنایا ہے، اور یہ صرف اللہ پاک کے حکم سے چلتی ہیں۔ دنیا کا سارا کاروبار اللہ پاک کے حکم سے چلتا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ الٹی سیدھی باتیں آپ کو سمجھا کر کے، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جتنے رجال دین جن کو کہتے ہیں، یہ گورکھ دھندا چلانے والے، ان کو خود کبھی بلیدان دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ان کو خود کبھی سیکریفائس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ نوبت ان کے پاس نہیں آتی کہ یہ اپنے بچوں کو قربان کر سکیں۔ یہ اللہ کے دشمن، انسانوں کے دشمن، یہ لوگوں کے ذہن و دماغ کو اس طرح خراب کرتے۔ ٹیچر ہے یار، ماں شوہر اور بیوی دونوں اساتذہ ہیں، پڑھاتے ہیں، 22 سالہ اور 27 سالہ بچوں کو قتل کر دیا انہوں نے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ آج قتل کریں گے اور کل یہ زندہ ہو جائیں گے۔ بولتے ہیں سائنس و ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ کیا دنیا ہے یار؟ کیا سائنس و ٹیکنالوجی ہے؟ یہ کچھ سائنس و ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہم ان پردوں سے نکلیں، اپنا کام کریں، بتاویں لوگوں کو، قرآنی حقائق کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات کو لے کر کے جائیں، بتائیں۔ اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی کام ہے، انتہائی درجے میں۔ ہم جس زمانے میں جامعہ ابن تیمیہ میں پڑھ رہے تھے، ہمیں یاد پڑتا ہے کہ بیرگنیا، ہمارے جامعہ ابن تیمیہ جو جہاں واقع ہے، وہ بستی چندنوارہ کہلاتی ہے، وہاں سے بالکل 5-7 کلومیٹر کی دوری پہ جو ٹاؤن ہے بیرگنیا کہلاتا ہے۔ تو وہاں ایک مسلمان بھائی کے کھانے کی دکان تھی، ہوٹل، تو اس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور
کھانے کے لیے ان کو آرڈر کر کے اور بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ وہ کھانا دیں گے تو کھائیں گے۔ اسی درمیان شوہر اور بیوی پہ مشتمل ایک کپل اندر آیا اور پہلے سے ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جو دونوں کپل تھے میاں بیوی، ان کو بال بچے نہیں ہو رہے تھے، شادی وہ کئی سال ہو گئے ہوں گے۔ اب وہ جو آدمی ہے وہ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد اس نے مطلب بہت ساری باتیں سمجھائیں ان کو، اور کہا کہ یہ کتنا سارا خبیث بیٹھا ہوا ہے، اور میں یہ تعویذ لکھوں گا تو یہ خبیث مرے گا، اور یہ تعویذ لکھوں گا تو یہ خبیث مرے گا، اور یہ تعویذ لکھوں گا پھر یہ خبیث مرے گا، اور آپ یہ چیزیں اس نے لکھ کر کے ان کو دیں کہ آپ یہ چیزیں جا کر کے بازار سے وہ ساری قیمتی مطلب مقوی جو غذائیں ہیں وہ ساری چیزیں وہ آپ جو ہے نا خرید کر کے لے کر کے آئیے، اور پھر جو ہے نا ہم وہ سارے خبیثوں کو باندھ دیں گے یہ مطلب تعویذ سے، اور اس طرح سے آپ کا کام بن جائے گا۔ اب وہ ہم لوگ جو بالکل وہ عنفان شباب کے زمانے کا واقعہ ہے، تو وہ مطلب کیا کہتے ہیں جذبہ اور غصہ دونوں اسی کیا کہتے ہیں گراف میں تھا۔ وہ لڑکا جو شوہر تھا وہ جب وہ پرچی ان سے لے کر کے باہر نکلنے لگا، ابھی ہمارا کھانا تیار بھی نہیں ہوا تھا، تو پہلے تو ہم نے اس دکاندار کو تھوڑی ڈانٹ پلائی کہ یار یہ تم سب کیا کام کرتے ہو بھائی، کھانا لوگوں کو کھلا رہے ہو یا یہ سب تم نے جو ہے نا یہ سب شروع کیا ہوا ہے؟ تو بولا اب کیا کریں، دیکھیے وہ شروع کر دیا، وہ ہمارا کسٹمر ہے ایسا ویسا۔ خیر وہ جو لڑکا جب باہر نکلا تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے سلام کیا اور اس سے کہا کہ بھائی تم کہاں پھنس رہے ہو، یہ اگر کسی کو آل اولاد دینے کی صلاحیت رکھتا تو یہ مارا مارا پھرتا اس طرح سے ہوٹلوں میں، وہ تمہارے پیسے ضائع ہوں گے، دین ایمان برباد ہوگا۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے جا کر کے جو اس فیلڈ کے اچھے ڈاکٹرز ہیں ان سے جا کر کے ملو، اور کسی خبیث کی وجہ سے بال بچہ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خبیث بال بچہ ہونے سے روک دیتا ہے، یہ کسی خبیث کے بس کا نہیں ہے، یہ تم کو الٹا سیدھا بیوقوف بنا رہا ہے۔ پھر میں نے آیات وغیرہ پڑھ کر کے سنائی کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے دونوں اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ پاک لاولد بھی رکھ دیتا ہے۔ یہ تم کس کے چکر میں پھنس رہے ہو بھائی؟ یہ پیسے بھی تمہارا ضائع کرے گا اور تمہاری عزت و آبرو سے بھی کھیل جائے گا، اس بیہودے کا کیا ٹھکانا ہے؟ تم جانتے ہو وہ کون ہے نہیں ہے، کہاں سے آیا ہے، کل کیا کرے گا تمہارے ساتھ نہیں کرے گا۔ تو الحمدللہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس کا کام یعنی جو بابا ٹائپ کا آدمی تھا اس کا کام رہ گیا۔ تو یہ مختلف سطحوں پہ، یہ ایک مثال یاد آ گئی اس لیے بیان کر دیا، یہ مختلف سطحوں پہ یہ لوگ ہیں جو لوگوں کے دین و ایمان سے کھیلتے ہیں اور ان کے اثرات ہیں۔ میں تو مطلب بالکل ہل کر کے رہ گیا کہ کیسے کوئی آدمی 22 سالہ 27 سالہ بچوں کو کیسے مار دیتا ہے یار، کیسے ایک مسلم ماں اپنے 6 سالہ بچے کو مار سکتی ہے، قتل کر دے گی کہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ اور اس قسم کے جو تصورات ہیں، آپ سمجھیں کسی مدرسے کا باضابطہ فارغ ہو، آپ کی گفتگو ہو رہی ہو، کوئی بڑا مطلب اچھا عالم دین ہو، معتبر کسی ادارے کا فارغ ہو، وہ کسی بزرگ کا واقعہ بیان کرے اور کہے کہ وہاں تو لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو جب وہ واپس آتے ہیں تو اپنی پیٹھ ان کو نہیں دکھاتے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے جب یہ بات کی تو ہم تو بالکل دنگ رہ گئے کہ بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوٹتے ہوئے صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ نہیں آتا ہے۔ کیا کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ایسا ہے کہ مطلب وہ تو بیچارے تھوڑے سے مطلب وہ ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو دھندا چلانے والے لوگ ہیں ان کی گرفت ہے، ہماری عوام کے پاس یہ سچائیاں نہیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ توحید ان تک نہیں پہنچی ہے، یہ سچائیاں، یہ صحیح دین ان تک نہیں پہنچا ہے۔ تو جو دین آیا تھا کہ سارے توہمات کو ختم کر دے، یہ بتانے کے لیے کہ ایک اللہ ہے اور باقی ساری چیزیں تمہارے اندر میں، تم اس کائنات کا جو کاروبار ہے وہ تمہارے ہاتھ میں سونپا گیا ہوا ہے، اللہ پاک کے حکم کے مطابق دنیا کو چلاؤ اور ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں۔ یہ جو تصور جس مذہب نے، جس دین نے دیا کہ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس کی جنت سے سرخرو ہو جائیں، اور یہ دنیا ان کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے، ساری چیزیں دنیا اور مافیا جتنی چیزیں اللہ پاک نے ان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں جب آپ کے لیے مسخر کی گئی ہیں، آپ کی خدمت کے لیے ہیں، تو وہ آپ کی مخدوم کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کسی بھی طرح سے آپ کو مطلب ایسی کیسے ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنا شیش ان کے آگے جھکا دیں، آپ ان کو سجدہ کرنے لگے یا ان سے آپ اپنے فوائد کی توقعات وابستہ کر لیں؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جن چیزوں کو آپ نے اندر میں اللہ پاک نے کر دیا، اس دنیا کا مرکزی مطلب نقطہ جو ہے، جو مرکزی قوت ہے، جو مرکزی حیثیت جس کو حاصل ہے وہ انسان ہے۔ اور جو آدمی مسلمان ہو، جس کو اللہ پاک کے
طرف سے اتنا بڑا مقام دیا گیا ہو، وہ ان عجیب و غریب خیالات، تصورات، توہمات کا شکار ہو جائے، یہ بہت عجیب و غریب بات ہے۔ اور زیادہ تعجب خیز بات تو تب ہے جب وہ کسی باضابطہ مدرسے کا فارغ ہو اس طرح کے تصورات مان لے۔ انسان کے ماتھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت دی ہے کہ یہ ماتھا سوائے اللہ پاک کے اور کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو جھکانے سے اس سر کی عظمت پہ حرف آتا ہے، اس کی اہانت ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے، عام طور پر آسانی سے لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو وہ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے دیکھیے، یہ جو مختلف وسائل ہمارے پاس ہے، ان وسائل کا استعمال کیا جائے، لوگوں تک پہنچیے۔ ایک اللہ پاک کی جو سچائی، اللہ پاک کی جو قوت ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، وہ اللہ پاک وہ سارے مسائل حل کرنے والا ہے۔ مرض، بیماری، یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی طرف سے آتی ہیں، اللہ پاک ہی انہیں درست کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ جو حقائق ہیں توحید کے، بنیادی حقائق اسلام کے، ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کو لوگوں تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ گورکھ دھندا چلانے والے، یہ کاروباری لوگ، یہ انسانوں کے دشمن، اللہ کے دشمن، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے حالات ہوئے ہیں ہندوستان میں، جیسے جیسے اس طرح کے لوگوں کی قلی کھلی ہے، پردہ ہٹا ہے ان سے، تو کم سے کم یہ تو حقائق ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم جا کر کے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ تو ایک تو مثبت زاویہ ہے کہ حقائق بیان کیے جائیں، اللہ پاک کی توحید سے متعلق، اس کائنات کی جو سچائیاں ہیں، جس اسلام نے توہمات کو ختم کرنے کا کام کیا، انسانوں کو، دراصل انسانوں کی ساری بیڑیاں انسانوں کے پاؤں سے نکال دیں، آزاد کر دیا انسان کو، بس ایک اللہ کی عبادت کرو اور پوری کائنات اپنے ہاتھ میں لے لو، کر لو دنیا مٹھی میں، یہ تصور پورا اسلام نے دیا۔ اب یہ انسان ان حقائق کو چھوڑ کر کے جیسے تیسے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اس حد تک گر جائیں کہ انہیں اپنی عظمت کا احساس نہ رہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ پاک کی اس توحید پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انسانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک کے کریشن پلان میں انسانوں کو کیا اہمیت دی گئی ہے۔ یہ انسان کا یہ مقام سے ہمارے انسان ہونے کے فروتر بات ہے کہ ہم اللہ پاک کے علاوہ کسی اور سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیں، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ لیں۔ یہ اس پیشانی کے لیے اہانت کی بات ہے، یہ ڈسگریس ہے، انسلٹ ہے اس پیشانی کی، اس فور ہیڈ کی یہ انسلٹ ہے کہ ہم اس کو اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکا دیں۔ بقیہ جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک کے علاوہ، یہ پوری دنیا وہ دراصل انسانوں کے لیے، ان کے فوائد کے لیے، انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو گورکھ دھندے ہیں، یہ جو تصورات غلط سلط، عجیب و غریب، سنسنی خیز انداز میں پھیلائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اور لوگ، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مطلب کیا کہتے ہیں سنسنی خیزی وہیں تک رہ جاتی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس حد تک مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہا گیا ہے کہ ریلیجن افیم ہے، وہ دیکھیے، یہ سمجھیے، اللہ پاک خوش ہوگا آپ 6 سالہ بچے کو قتل کر دیں گے تو آج آپ قتل کر رہے ہیں 22 سالہ بیٹی کو، 27 سالہ بیٹی کو، کل وہ پیدا ہو واپس جو ہے زندہ ہو جائے گی۔ یہ پڑھے لکھے لوگ کیسا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس کا مطلب کہ یہ جو غلط تصورات ہیں زندگی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دھرم کے بارے میں، یہ تصورات اتنی مضبوطی سے ان تک آئے ہیں کہ انہوں نے ان کو مان لیا، ان کو چیک کرنے کی کبھی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی۔ لیکن یہ ہماری امت مسلمہ کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہماری ذمہ داری، ہمیں اللہ پاک نے برپا کیا ہے کہ یہ حقیقت لوگوں تک پہنچاویں، لوگوں کو جا کر کے بتا دیں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ ابتعثنا لنخرج الناس من عبادت الناس الى عبادت اللہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہمیں اللہ پاک نے، مسلمانوں کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، اور اسی میں سارے انسانوں کی خیر خواہی ہے۔ یہی دراصل اصل محبت یہی ہے، اصل خیر خواہی یہی ہے، اصل ہیومنزم یہی ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال دیا جائے، اللہ کی عبادت میں لگا دیا جائے، لوگوں کو ان کی عظمتوں کا احساس کرایا جائے۔ وہ جو مختلف قسم کے ظلم کے شکار ہیں، غیر اللہ کو پوجنے کا ظلم، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنے کا ظلم، مختلف قسم کے اوہام و خرافات میں کہ اس کی جکڑ بندیوں میں جکڑے رہنے کا ظلم، ان تمام مظالم سے انسانوں کو نکال دیا جائے، یہ دراصل خیر خواہی ہے۔ تنگیوں میں جو پڑے ہوئے ہیں، عجیب و غریب ڈر خوف کی عجیب کیفیت ہے،
اللہ پاک سے تو ڈرتے نہیں لیکن بقیہ ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کو تو سجدہ نہیں کرتے لیکن بقیہ ساری چیزوں کو سجدہ کرتے ہیں. اور ایسی چیزوں کو بڑا بنا کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان توہمات کی بنیاد پہ، ان خرافات کی بنیاد پہ، اسٹیریوٹائپس کی بنیاد پہ اپنے جگر گوشوں کو قتل تک کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کے خلاف لڑنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. سچائیاں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے. پھر سوچئے کہ اگر مسلمان خود یہ کرنے لگے تو کتنی گری ہوئی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. یہ جب ہم کرتے ہیں، توحید پہ گفتگو کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف بلاتے ہیں، اس حقیقت کو سمجھاتے ہیں، تو لوگ کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ان کو تو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. اور میں بتاؤں کہ جن کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا وہ قابل قدر ہیں، قابل ستائش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اقبال بلند رکھے اور ان کی ہمت جوان رکھے، حوصلہ ان کا بلند رکھے. کرتے رہیں یہ کام، انبیاء نے یہی کام کیا ہے اور رہتی دنیا تک اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. تصور کیجئے کیسے مطلب آدمی کیسے ایسا کرتا ہوگا. تو یہ جو ریلے ہیں توہمات کے، یہ بہت بھینکر طوفان ہے، بڑے بڑے بہہ جاتے ہیں. انسان جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، زندگی کی کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کو دراصل ہر جگہ ایک امید سمجھ میں آتا ہے، اچھا یہاں ایسا کرنے سے ہو جائے گا، یہ کرنے سے ہو جائے گا، کسی نے جو بتا دیا تو اس کو سمجھتا ہے. ایسے میں ہم کیا اسلام کو ایک پورے طور پہ سولوشن کے طور پہ لے کر کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ جو حل اللہ پاک کے یہاں موجود ہے، ظاہر ہے پوری دنیا اکٹھی ہو کر کے کوئی فائدہ، پوری دنیا اکٹھی ہو کر کے کوئی نقصان نہیں کر سکتی اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا تھا. تو یہ جو سچائیاں ہیں، بنیادی سچائیاں، کوئی بھی مسلمان اگر ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ایسے ہی پڑھ لے تو اس کو یہ سچائیاں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. تو کیا یہ سچائیاں ہم لوگوں تک لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ یا لے جانے کے لیے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں، یا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ لگاتار کام کرنے کی ضرورت ہے، بار بار بتانے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے ایسے جو حادثات سامنے آتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بنیادی جو اسلام کی تعلیمات ہیں، توحید کی، ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ ہی فائدہ نقصان کا مالک ہے. اور اللہ پاک اس طرح کی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچوں کو قتل کر دیں. اللہ پاک یہ نہیں چاہتا. بندوں پہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور اس لیے جب کبھی کوئی دوسرا انسان، کوئی بھی بابا تابا الٹا سیدھا کوئی آپ کو کہے تو کبھی اس سے پوچھیے کہ تم نے بھی ایشور کو، بھگوان کو، پربھو کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی بچے کا بلیدان دیا یا نہیں دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.